داتا علی حجویری آئے اور یہاں لاہور میں آ کر آپ نے ایک مدرسہ بنایا، اور مدرسہ کیسے بنا یہ بھی الگ کہانی ہے، اور مدرسہ بنا کر پھر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ ایک دن اپنے مدرسہ کے دروازے پہ بیٹھے تھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مدرسہ کے دروازے پہ بیٹھے تھے، ایک ہندو عورت سر پہ دودھ کا مٹکا اٹھائے گزری، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جو پنجاب کا حاکم تھا اس کا نام تھا راجو جوگی، وہ سفلیات کے علم کا ماہر تھا، جادوگر تھا۔ اب وہ سارے لاہور کے جتنے بھی دودھ والے لوگ تھے وہ سارا دودھ اپنا راجو جوگی کو دیتے تھے، اور جس گھر سے دودھ نہ آتا ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو وہ عورت، ہندو عورت، دودھ کا مٹکا اٹھائے داتا صاحب کے مدرسہ کے سامنے سے گزری۔ داتا صاحب بیٹھے تھے، آپ نے مسکرا کے فرمایا، خاتون یہ دودھ ہمیں نہیں بیچتی ہو؟ اس نے کہا بابا جی دودھ تو آپ کو دے دوں گی، لیکن اگلا مسئلہ میرا بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر راجو جوگی کو دودھ نہیں دیتی ہوں تو پھر شام کو میرے جانوروں کی حالت خراب ہو جائے گی، تھنوں سے خون نکلے گا۔ داتا صاحب نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ اگر فقیر کو دودھ دو گی تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، فقیر کو دودھ دو گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ بابا جی کے لہجے میں اثر ایسا تھا، وہ تھی ہندو عورت، دے رہی تھی اس کو دودھ، لیکن وہ دادا صاحب کے سامنے مٹکا رکھ دیا۔ داتا صاحب نے دودھ کی قیمت ادا کی، حالانکہ مقصود دودھ نہیں تھا، مقصود کچھ اور تھا۔ داتا صاحب نے کچھ دودھ پیا، باقی دریا میں ڈال دیا۔ اب شام کو مائی صاحبہ جب جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالنے بیٹھی تو حیرت کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، سارے برتن بھر گئے لیکن جانوروں کے تھنوں میں دودھ ویسے موجود ہے۔ اب ارد گرد کے دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، ایک بابا ہے اس کا مدرسہ ہے، اس کو جا کر جو دودھ دے کر آتا ہے نا اس کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب سارے لوگ جو راجو جوگی کو دودھ دینے والے تھے وہ سب کے سب داتا صاحب کے پاس آئے کھڑے ہیں۔ داتا صاحب کچھ پیتے ہیں باقی دریا میں۔ مقصود کیا تھا؟ اب جب راجو جوگی کا دودھ رک گیا تو وہ ایک دن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، خشمگی نگاہوں سے، تلخ نگاہوں سے دیکھ کے کہنے لگا، آواز تھوڑی، غصے کی نگاہ سے دیکھ کر داتا صاحب کو کہنے لگا دودھ تو میرا پہلے بند کرا دیا، اب کوئی اور بھی کمال ہو تو وہ بھی دکھا دو۔ دودھ تو میرا بند کرا دیا، اب کوئی اور کمال ہے تو وہ بھی دکھا دو۔ داتا صاحب مسکرائے، فرمایا جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا وہ شعبدے نہیں دکھاتے، وہ کمال والے نبی ہیں، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ کا عاجز بندہ ہوں، کمال میرا نہیں ہے، ہاں جس کو میں ماننے والا ہوں وہ بڑے کمال والا ہے، میں کمال والا نہیں ہوں، لیکن جس کو میں مانتا ہوں، جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں وہ بڑے کمال والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ساری کائنات کو آگے پیچھے کہاں کہاں کر سکتا ہے۔ میں تو مصطفیٰ کا ایک درویش ہوں، لیکن تم شعبدہ باز ہو، تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے، تم ذرا اپنا کمال دکھاؤ۔ ابھی راجو جوگی نے ارادہ کیا کہ میں کوئی اپنا جادو دکھاؤں، شعبدہ دکھاؤں، لیکن بیٹھا کس کے سامنے تھا؟ داتا صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا پورا جسم پتھر کا بن گیا، زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، اب وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، اور جب عاجز اور بے بس ہو گیا تو اپنی گردن داتا صاحب کے قدموں میں ڈال دی۔ سارے لاہور نے دیکھا وہی راجو جوگی جو جادو کرنے والا تھا، سفلی علم کا ماہر تھا، وہ داتا صاحب کے قدموں پہ گر کے رو کے کہتا ہے حضور کرم نوازی کیجئے، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دیں۔